بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا زبردستی طلاق واقع ہو جاتی ہے؟ یعنی کسی کو موت کی دھمکی دے کر، قتل کی دھمکی دے کر گن پوائنٹ پر اس سے طلاق لی جا سکتی ہے؟ یہ ہے ہمارے آج کے حدیث مبارکہ کے سبق کا موضوع۔ مشکات المصابیح کتاب النکاح، باب ہے خلا اور طلاق کا، 3295ویں حدیث کتاب میں ہے، اور دوسری طرف 13ویں باب میں ہے، بلکہ 12ویں باب میں ہے۔ الفاظ سماعت فرمائیے گا۔ وعن عائشة رضی اللہ عنہا قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، رواه ابو داود وابن ماجہ۔ قیل معنى الإغلاق الإکراہ۔ معزز خواتین و حضرات، سب سے پہلے اس حدیث کا تفصیلی حوالہ نوٹ فرما لیجئے۔ سنن ابی داؤد اور کتاب ہے طلاق کے فروعی مسائل و احکام، 8واں باب ہے غصے کی حالت میں طلاق دینا، اور یہ حدیث سنن ابن ماجہ میں سنن ابی داؤد میں 2193 ہے، جبکہ سنن ابن ماجہ میں 2046 ہے۔ اور اس حدیث پر اہل علم نے بڑی نقد و جرح کی، لیکن غور و فکر کرنے کے بعد جو نتیجہ سامنے آتا ہے وہ یہ کہ یہ حدیث انشاءاللہ حسن درجے کی ہے۔ تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں، مفہوم انشاءاللہ آپ کو بتا دے گا۔ ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ جبر کی صورت میں طلاق کا اعتبار نہیں ہے، اور نہ ہی غلام کو آزاد کرنے کا اعتبار ہے، اور اغلاق کا معنی جبر ہے۔ معزز خواتین و حضرات، اب یہ جو لفظ جبر ہے نا، اس کی ذرا تھوڑی سی وضاحت ہونی چاہیے۔ عام طور پر اس کا معنی یہ لیا جاتا ہے کہ ایک آدمی شدید غصے میں مجبور ہو کر طلاق دے۔ سوال یہ ہے کہ دنیا میں کتنی فیصد لوگ خوشی کے ساتھ طلاق دیتے ہیں؟ طلاق ہمیشہ غصے کے ہاتھوں مغلوب ہو کر ہی دی جاتی ہے، اس لیے اس پر تو خیر کوئی تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اصل چیز کچھ اور ہے، اور وہ یہ کہ اگر کوئی شخص دوسرے کو مجبور کر دے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے، اور وہ آدمی اپنی جان بچانے کی خاطر یہ کہہ دے کہ میں نے اس کو طلاق دی، تو وہ طلاق واقع نہیں ہوگی۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیجیے۔ اور اس حوالے سے میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر دوں کہ ہمارے اسلاف میں سے امام مالک رحمہ اللہ، ان کے ساتھ یہی ہوا تھا کہ ان سے فتویٰ مانگا گیا کہ جبری طلاق واقع ہو جاتی ہے، انہوں نے کہا جی نہیں ہوتی۔ نتیجتاً ان پر بڑی سختی ہوئی، انہوں نے اس سختی کو برداشت کر لیا، لیکن اپنا فتویٰ تبدیل نہیں کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جبری زبردستی کی طلاق واقع نہیں ہوتی، کیونکہ اگر یہ راستہ کھول دیا جائے کہ جبری طلاق واقع ہو جاتی ہے تو ہوگا یہی کہ پھر جس کو جو عورت پسند آئے گی، اگر وہ طاقتور ہے تو وہ عورت اگر کسی کمزور کی بیوی ہوگی تو وہ اس سے گن پوائنٹ پر قتل کی دھمکی دے کر زبردستی طلاق دلوا لے گا، اور یہ شریعت کبھی بھی تسلیم نہیں کر سکتی۔ اس سے خاندان ٹوٹیں گے، گھر تباہ ہوں گے، معاشرے کا امن و سکون غارت ہوگا، دشمنیاں پھیلیں گی، اور پھر اس کے نتیجے میں قتل و غارت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ لہذا یہ بات ہم سب کو اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ زور زبردستی کی طلاق واقع نہیں ہوتی۔ طلاق وہی قابل اعتبار ہے جو کوئی بھی انسان اپنے ہوش و حواس میں سوچ سمجھ کر غور و فکر کرنے کے بعد فیصلہ کر کے دے۔ میں امید کرتا ہوں یہ حدیث آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کو زیادہ سے زیادہ آگے نشر کیجیے۔ آج کے سبق سے ان الفاظ کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔